اللہ کے پیارے نبی تشریف فرما تھے، ایک آرابی آتا ہے، وہ پینڈو سادہ سا آدمی آ کے عرض کرتا ہے، آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، نبوت کا دعویٰ کوئی بھی کر سکتا ہے، مجھے کیسے پتا چلے گا سچا کون ہے جھوٹا کون ہے؟ میں کیسے پہچانوں گا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں؟ آپ فرماتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے یہ جو سامنے کھجور کا درخت ہے، اگر میں اس کو اشارہ کروں اور یہ بھی میری ماننے لگ جائے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ کھجور کے اس درخت کی طرف، جامع ترمذی کی حدیث سرز کر رہا ہوں، کھجور کے اس درخت کی طرف اللہ کے پیارے نبی یوں اشارہ کرتے ہیں۔ جب آپ اشارہ کرتے ہیں، کھجور کی ٹہنی سے ایک گچھا سا، ایک خوشہ سا ٹوٹ کے نیچے گرتا ہے، نیچے گر کے حدیث کے الفاظ سے یہ محسوس ہوتا ہے سیدھا نہیں، زمین کے اوپر دوڑ لگانے کے انداز میں اللہ کے پیارے نبی کے پاس آ جاتا ہے۔ جب آپ کے پاس آ جاتا ہے، دیکھیے اللہ نے آپ کی پہچان کے لیے کیا معجزے دیے تھے، کیا آپ کو آیات دی تھیں۔ اس طرح کی چیزوں کو آیات کہا جاتا ہے، یعنی یہ نشانیاں تھیں ایک عام سادہ لوگوں کے لیے کہ وہ پہچان جائیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ ان کو شرعی اصطلاح میں آیات کہا جاتا ہے، نشانیاں کہا جاتا ہے، بعد کے محدثین ان کو معجزات کہتے ہیں۔ تو یہ ایک نشانی اس نے پہچانی، لیکن اللہ نے اس نشانی پہ بس نہیں کیا۔ ممکن ہے اس عرابی کے ذہن میں شیطان خیال ڈالتا کہ ہوا کے جھکڑ سے بھی تو بعض دفعہ خوشہ ٹوٹ جاتا ہے نا، بعض دفعہ ہوا تیز ہو تو آگے چل بھی پڑتا ہے۔ آپ نے کھجور کے اس گچھے اور اس خوشے کو اشارہ کیا کہ اب واپس چلے جاؤ، تو اپنی جگہ سے واپس جہاں سے آیا تھا وہاں جا کے درخت میں فٹ بھی ہو جاتا ہے۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب۔ وقت اجازت نہیں دیتا، وگرنہ اس طرح کے 1000 سے زیادہ نشانیاں اللہ نے اپنے پیغمبر کو عنایت فرمائی تھی۔ وہ 1000 کا تذکرہ کریں تو 1 ہفتہ لگ جائے۔ 1000 سے زیادہ اس طرح کی علامات تھیں، کہیں پتھروں میں، کہیں کنکر میں، کہیں اونٹ میں، کہیں بکری میں، کہیں بکری کے تھنوں میں، کہیں درختوں میں، کہیں کھجوروں میں، کہیں دودھ میں، کہیں گلیوں میں، کہیں احد پہاڑ میں، کہیں منبر میں، کہیں محراب میں، حتیٰ کہ کھجور کے خشک تنے میں۔ صحیح بخاری کی حدیث اٹھا کے دیکھیے، ایک بنجر سا تنا جو خشک ہو جاتا ہے، جس پہ کوئی ہریالی نہیں ہے، اللہ کے پیارے نبی اس کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ بعد میں منبر تیار ہو جاتا ہے، آپ تشریف لاتے ہیں، کھجور کے خشک تنے کی بجائے آپ منبر پہ تشریف فرما ہوتے ہیں، اور کھجور کا خشک تنا بچے کی طرح رونے لگ جاتا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے ایسے روتا ہے جیسے اونٹنی کا بچہ روتا ہے، آوازیں نکال نکال کے روتا ہے۔ یہاں تک تو صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اب آگے امام ابن کثیر لکھتے ہیں البدایہ والنہایہ کے اندر کہ آپ اس کو یوں پیار بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں اگر میں اس کو پیار نہ کرتا اور اپنی گود میں نہ لیتا، میں اس کو دلاسا نہ دیتا، قیامت تک یہ ایسے روتا ہی رہتا۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ
ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك.